السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنا علما، اللہم رب زدنا علما۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا ہے، وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، کہ جو جن اور شیاطین ہیں یہ اللہ کے حکم کے علاوہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یعنی اگر کسی کو جنوں کی وجہ سے کوئی تکلیف ہے، شیاطین کی وجہ سے کوئی مسئلہ پریشانی ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ سب کچھ ہے۔ کیونکہ کوئی بھی کام دنیا کا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے تو ہو سکتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جنات ہیں، شیاطین ہیں، یہ انسان کو کیوں تنگ کرتے ہیں؟ تو یہ بات یاد رکھیں آپ ہمیشہ کہ جب بھی ہم اسلام کے خلاف چلیں گے، جب بھی ہم اسلام کی خلاف ورزی کریں گے، اسلام کے اوپر عمل نہیں کریں گے، تب بھی ہمیں تکلیف ہوگی، ادروائز ہمیں تکلیف نہیں ہوگی، ہمیں دکھ نہیں ہوگا۔ ہم جب اس طرح کرتے ہیں کہ شیاطین، مثلاً اب حدیث میں آتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی ایک جمائی لے، اسے جمائی آئے، تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ وہ اپنا منہ جو ہے کھولے نہیں، بلکہ نہ ہی آواز نکالے اور نہ ہی منہ کھولے، بلکہ کیا کرے، منہ کے آگے ہاتھ رکھے اور جس قدر چاہے ہو سکتا ہے اس کو روکے، جس قدر وہ روک سکتا ہے جمائی کو روکے، منہ کے آگے جو ہے ہاتھ رکھے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم منہ کے آگے ہاتھ نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے شیطان ہمارے منہ کے اندر چلا جاتا ہے اور پھر وہ دماغ کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے۔ اور انسانی جسم کا سب سے بڑا حصہ اور اہم حصہ دماغ ہی ہے۔ جب دماغ پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے تو باقی اعضاء کو کنٹرول کرنا نہایت ہی آسان کام ہو جاتا ہے۔ پھر وہ ہمارا دماغ الٹے کاموں میں لگاتا ہے، ہم سے الٹے کام کرواتا ہے، غلط اور گناہ والے کام ہم سے کرواتا ہے، سیدھی راہ کی طرف ہم آ ہی نہیں سکتے، کیونکہ اس نے ہمارے دماغ پہ کنٹرول کیا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو وہ اپنے منہ کے آگے ہاتھ رکھے، اور جب ہم نہیں رکھیں گے تو پھر ہمارا اپنا ہی نقصان ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء میں داخل ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ دعا پڑھ لے، پہلے بایاں پاؤں اندر رکھے اور دعا پڑھ لے۔ کون سی دعا پڑھ لے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں ناپاک جنوں اور جنیوں یعنی شیاطین سے، جنوں سے تیری پناہ طلب کرتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو بندے کے درمیان اور ان چیزوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے، پھر یہ چیزیں انسان کو نہ دیکھ پاتی ہیں اور نہ ہی نقصان دیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی واش روم کے اندر داخل ہو تو پہلے اپنا بایاں پاؤں اندر رکھے۔ اس میں سائنسدانوں نے اس کی تحقیق کی ہے، یعنی اس کی حکمت کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر بائی چانس انسان واش روم کے اندر انٹر ہو رہا ہے، اس نے اپنا بایاں پاؤں اندر رکھا ہے، اچانک سے اسے اگر ہارٹ اٹیک ہو گیا تو وہ باہر گرے گا، اندر طرف وہ نہیں گرے گا، واش روم کے اندر نہیں گرے گا، بیت الخلاء میں نہیں گرے گا، بلکہ وہ باہر ہی گرے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر کافر لوگوں نے بھی تحقیقات کی ہیں اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جو ہے پرکھا ہے، اس کے اوپر تحقیق کی ہے، سرچ کی ہے، اور انہوں نے بھی وہ بھی فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ ہم تو مسلمان ہیں، اگر ہم حدیثوں کے اوپر عمل کریں گے تو ہمیں ہر طرح سے جو ہے فائدہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی بندہ جو ہے ہڈی کو جو ہے اس طرح استعمال نہ کرے غلط طریقے سے، یعنی اسے استنجا وغیرہ نہ کرے، کیونکہ وہ جنوں کی خوراک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے، مثلا اب ہم گوشت وغیرہ کھاتے ہیں، ہڈیاں ایسے پھینک دیں گے تو وہ چیزیں تو آئے گی ہڈیاں اٹھانے کے لیے، ظاہر ہے جب وہ ہڈیاں وغیرہ اٹھا رہے ہوں گے، اب ہمیں کون سا وہ مخلوق نظر آ رہی ہے، ہماری طرف سے ان کا کوئی نقصان ہو جائے تو پھر بھی وہ اس کے بدلے میں وہ تو پھر ہم سے بدلہ لیں گے نہ، ہمیں تکلیف دیں گے۔ تو ہمیں چاہیے ان چیزوں سے
جو ہے پرہیز کریں، ان کا خیال رکھیں، ان کا احتیاط کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے جو ہے کوئی رات کو سوئیں تو سارے برتن اپنے ڈھک کے سوئیں، کوئی برتن کھلا نہ چھوڑیں، خاص کر جس میں طعام پڑا ہے، کھانے کی چیز پڑی ہے تو وہ آپ اس کا جو ہے ڈھک کر رکھیں، کیونکہ اس میں شیطان شامل ہو جاتا ہے، شیطان جو ہے پھر اس میں غلاظت شامل کر دیتا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ سب کو ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔